ساری جتنی اوزون ہے نا اوپر، اس کو لا کے زمین پہ اکٹھا کر دیا جائے، پتہ کتنی موٹی لیئر بنے گی؟ اتنی۔ جدید ہندوستان کے معماروں میں سے ایک پروفیسر یشپال، زندگی کے رازوں کو افشاں کرنے کا خواب، خلا کو مسخر کر لینے کی خواہش، غرض کی کون سی ایسی راہیں نہیں ہیں جہاں پروفیسر یشپال نے قدم نہیں رکھے۔ اپنی علمی جستجو، قوت ارادی اور فطری صلاحیتوں سے پروفیسر یشپال سائنسی میدانوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقسیم ہند کے وقت 20 سال کی عمر میں جو خواب یشپال سنگھ نے ملک کی ترقی اور خود انحصاری کا دیکھا تھا، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے کڑی محنت کی اور اپنی پوری زندگی لگا دی۔ Science is also for the country. We were influenced by Jawaharlal's rhetoric in this. And so that was the time when a large number of CSIR laboratories were opened one after the other. 1949 میں پنجاب یونیورسٹی سے طبیعیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ کا رخ کیا۔ 1958 میں ڈاکٹریٹ کر کے واپس لوٹے اور جدید ہندوستان کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر یشپال کا شمار ملک کے نہایت ہی مشہور اور نامور سائنسدانوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے نہ صرف سائنسی ایجادات میں اہم کردار ادا کیا بلکہ کئی اداروں کی سربراہی بھی کی، اور ساتھ ہی اپنے علم کی روشنی سے سائنس کے طالب علموں کی زندگی میں اجالا کرنا شروع کر دیا۔ سائنسی علم کو آسان زبان میں گھر گھر تک پہنچانے اور پڑھانے کے لیے پروفیسر یشپال کو جانا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں پروفیسر یشپال نے پلاننگ کمیشن، UGC، سائنس اور تکنیک، محکمہ حکومت ہند سمیت کئی اہم شعبوں میں سربراہ کی حیثیت سے کام کیا اور مثال قائم کی۔ انیس سو 73 سے 1980 کے درمیان پروفیسر یشپال نے احمد آباد میں واقع خلائی اپلیکیشن مرکز میں اپنی خدمات انجام دیں اور سیٹلائٹ انسٹرکشنل ٹیلی ویژن کا آغاز کیا، جو کہ دیہی علاقوں میں تعلیمی اور ترقیاتی نشریات کے مقصد سے شروع کیا گیا تھا۔ As far as young children are concerned and their education is concerned, all I would say is please let us stop torturing children. پروفیسر یشپال نے ہندوستان میں اسکولی اور اعلیٰ تعلیمی میدان میں بھی خدمات انجام دیں۔ 1993 میں وزارت فروغ انسانی وسائل نے بچوں کے اسکولی بیگ اور کتابوں کے بوجھ کو کم کرنے کے مقصد سے ایک کمیٹی پروفیسر یشپال کی صدارت میں تشکیل دی، جس کی رپورٹ لرننگ وداؤٹ برڈن ہندوستانی تعلیم کے میدان میں کافی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ پروفیسر نے اعلیٰ تعلیمی مراکز میں کئی تبدیلیوں کے لیے بھی اپنی سفارشات پیش کیں۔ پروفیسر یشپال اقوام متحدہ کے سائنس اور تکنیک سے متعلق مشاورتی کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ پروفیسر نے اپنے کریئر کی شروعات 1940 میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ سے کی، جہاں انہوں نے کاسمک شعاؤں سے متعلق کام کرنا شروع کیا۔ پروفیسر یشپال آخری دم تک سائنسی تحقیق سے جڑے رہے اور مختلف ایجادات سے ملک و قوم کی ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں اعلیٰ شہری اعزازات پدم بھوشن اور پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ 90 سال کی عمر میں پروفیسر یشپال زندگی کی پہیلیوں کو سلجھاتے سلجھاتے دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ پورا ہندوستان پروفیسر یشپال کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔